السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بچوں آج ہم 8th اور 7th میں ایک مضمون لکھیں گے۔ آج کا موضوع ہمارا ہے مضمون نگاری۔ تو ہماری جو مضمون ہے بچوں، یہ ہے سائنس اور انسان۔ کیا ہے؟ سائنس اور انسان۔ تو بچوں دیکھو، سائنس نے انسان کی زندگی میں وسعت مسرت کا اضافہ، بیماریوں کا خاتمہ، زمین کو زرخیزی کا مادہ، جنگ و جدوجہد کے ہتھیار عطا کیے ہیں، اور اس طرح انسان کی زندگی میں مجموعی طور پر زبردست تبدیلیاں کی ہیں۔ تو دیکھو بچوں، سائنس نے انسان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لائی ہیں، ہر ایک چیز میں اضافہ کیا ہے، بیماریوں کا خاتمہ کیا ہے۔ جیسے ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہماری زمین کی جو زرخیزی ہے اس کو بڑھانے کے لیے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں، اور جنگ و جدل کے ہتھیاروں عطا کیے ہیں کہ بہت سارے ہم نے ایٹمی طاقت بنائی ہیں، ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں۔ یہ سارے کچھ ہم نے سائنس کی بدولت کیے ہوئے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں مجموعی طور پر زبردست تبدیلیاں سائنس نے لائی ہیں، اور اب انسان کا ذہن ایک نئی دنیا میں سوچتا ہے۔ تو جو انسان کا ذہن ہے یہ آج ایک نئی دنیا میں سوچ رہا ہے کہ آج سے اگر ہم دیکھیں بچوں، 100 سال پہلے ہمارے جو آبا اجداد تھے ان کے ذہن میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی کہ اتنی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں یا اتنی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ سائنس کے طفیل آج انسان اپنے آپ کو واقعی نئی دنیا میں پاتا ہے۔ تو اس سائنس کے طفیل، سائنس کے بدولت انسان اپنے آپ کو واقعی آج ایک نئی دنیا میں پا رہا ہے کہ آج انسان ایک نئی دنیا میں ہے۔ وہی دنیا جو انسان کے لیے محاسبے اور مشکلات کی وجہ سے دوزخ قرار دی گئی ہے، آج حقیقی معنوں میں بہشت ہے۔ کہ وہی دنیا جو انسان کے لیے دوزخ قرار دی گئی ہے، کہ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ دوزخ ہے، لیکن حقیقی معنوں میں آج یہ ایک بہشت کا کام، ایک جنت کا کام دے رہی ہے، ایک بہشت بن گئی ہے۔ کس کی بدولت؟ سائنس کی بدولت، کہ سائنس نے انسان کو اتنا آرام دہ بنا دیا ہے، اتنی فیسلٹی مہیا کی ہوئی ہے۔ سائنس نے دنیا میں تو ہم پرستی، فردوس خیالات اور پرانے نظریات کو تبدیل کر دیا، یعنی کہ سائنس نے دنیا میں ہم پرستی، پرانے خیالات، ان سب چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس طرح سائنس کی وجہ سے ہماری زندگی پر بڑا اثر پڑا ہے۔ آج ہم قدم قدم پر سائنس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو بچوں دیکھو، اس سائنس کی وجہ سے ہماری زندگی، انسانی زندگی پہ بہت بڑا اثر پڑا ہے۔ آج ہم ہر ایک قدم پہ سائنس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ ہر ایک قدم پہ ہمیں سائنس فائدہ دے رہی ہے، ہم سائنس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سائنس کے اس فیض سے انسان کو قوت ملی ہے، اور ہم ہواؤں اور پانیوں کا رخ موڑ سکتے ہیں اور ان سے کام لے سکتے ہیں۔ تو دیکھو بچوں، سائنس کے اس فیض سے، سائنس کی اس برکت سے انسان کو قوت ملی ہے، انسان کو جو طاقت ملی ہے، اس سے ہم ہواؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں، پانی کا رخ موڑ سکتے ہیں، دریاؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ رخ ہی نہیں بلکہ ان سے ہم کام لے سکتے ہیں، یعنی کہ ان ہواؤں کا، پانیوں کا، دریاؤں کا رخ موڑ کے ہم ان سے کام بھی لے سکتے ہیں۔ سائنس کی بدولت ہمارے آنے جانے کے ذرائع میں ترقی ہوئی ہے۔ جیسے وہ پرانے زمانے میں جو سفر ہم کرتے تھے، جس سفر میں ہمیں سال لگ جاتے تھے، وہ آج ہم منٹوں میں وہ سفر، گھنٹوں میں وہ سفر طے کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس سائنس کی وجہ سے ہمارے آنے جانے کے ذرائع میں بڑی ترقی ہوئی ہے، بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ دور دراز ممالک کا سفر صرف چند گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ وہ سفر بچوں جو ہم سالوں سال چل چل کے تھکاوٹ بدن میں پیدا ہو کے ہم کرتے تھے، لیکن وہ سفر آج ہم صرف چند گھنٹوں میں بغیر تھکاوٹ، بغیر کسی پریشانی کے طے کر سکتے ہیں۔ پیغام رسائی اور خبروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں ذرا بھی وقت نہیں لگتا۔ یعنی کہ بچوں، جو آج ہم پیغام پہنچاتے ہیں، خبریں ہیں، جیسے آپ اپنے گھر میں
ٹی وی دیکھتے ہیں، نیٹ پہ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ دنیا کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لگا دیا ہے، پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے سائنس نے۔ تو ان خبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں سائنس کی برکت سے آج کچھ لمحے بھی نہیں لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے ممالک ایک دوسرے کے نزدیک سمٹ آئے ہیں، کہ جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں یہ ایک دوسرے کے بالکل نزدیک سمٹے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ گھروں میں انسان سائنس کی برکت سے مالا مال ہے، یعنی کہ گھروں میں انسان سائنس کی برکت سے مالا مال ہے۔ ہر ایک فیسلٹی انسان کو مہیا کی ہوئی ہے سائنس نے، ہر ایک طریقے سے سائنس کی وجہ سے گھروں میں انسان آرام دہ ہے اور اس کے وہ فائدے لے رہا ہے۔ ہمارے روزمرہ کے کاموں کے لیے سائنس نے بجلی کی مشینیں ایجاد کی ہیں، یعنی کہ جب انسان کام کرتا تھا خون پسینہ کر کے مشکل سے تھوڑا سا کام نکلتا تھا، لیکن سائنس نے اتنی ایجاد کی ہے کہ بجلی کی مشینیں ایجاد کی جن سے ہم جو ہزار مزدور مہینے میں جو کام کرتے تھے وہ سائنس کی وجہ سے آج کچھ گھنٹوں میں مشینوں سے ہو جاتا ہے۔ جسے روشنی ڈالی ایجاد کی ہیں، جیسے روشنی، ٹیلی فون، ہیٹر وغیرہ۔ صنعت اور زراعت میں مشینوں کے ذریعے بہت کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم زراعت کو لے لیتے ہیں بچوں، کہ پرانے زمانے میں بیل جوتتے تھے، باقی کام کرتے تھے، زراعت کا کافی مشکل ہوتا تھا، بہت کم اناج نکلتا تھا۔ آج سائنس کی وجہ سے اتنی ترقی ہوئی ہے، مشینوں سے تمام کھیتی باڑی کا کام ہو رہا ہے کہ جو کام انسان مہینے میں کرتا تھا وہ آج کچھ گھنٹوں میں ہوتا ہے، اور ہمارے زراعت میں، کھیتی باڑی میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور آدمیوں کی محنت اور روبے وقت ہوتے ہیں۔ بیماریوں کی روک تھام اور علاج و ملاج میں بھی سائنس نے بے پناہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں، کہ پرانے زمانے میں وہ بیماریاں ہوتی تھیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، بہت سارے گھروں کے گھر خالی ہو جاتے تھے بیماریوں سے، لیکن سائنس نے ان بیماریوں کو آج جڑ سے ہی ناپید کر دیا ہے۔ ان بیماریوں کا علاج کر کے وہ بیماریاں ہیں ختم ہو گئی ہیں، اور اتنا بڑا سائنس کا یہ فائدہ ہمیں ملا ہے۔ سخت سے سخت درد اور تکلیف کو دعاؤں اور آپریشن کے جدید طریقوں سے دور کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو سخت سے سخت درد ہوگا اس کو بھی آج دواؤں سے اور آپریشن کے جو جدید طریقے ہیں ان سے اس درد کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اب ایک اعضا کو بدلا بھی جا سکتا ہے، بلکہ اب ایک آرگن جو انسان کا ایک اعضا ہے، ان کو بھی بدلا جا سکتا ہے، اس کو بھی نیا ڈالا جا سکتا ہے۔ سائنس نے اتنا فائدہ انسان کو دیا ہے۔ ان فائدوں کے علاوہ سائنس کے عروج کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اب ساتھ ساتھ میں فائدے تو ضرور ہیں اس کے بچوں، لیکن اس کے ہمیں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سائنس نے انسان کو اخلاقی قدروں سے محروم کر دیا ہے، کہ سائنس کی وجہ سے انسان اپنے جو اخلاقی قدر تھے ان سے انسان محروم ہو گیا ہے۔ ہر طرف ظلم اور بدی دیکھنے میں آتی ہے، یعنی کہ ہر طرف انسان کو ظلم اور بدی دیکھنے میں آتی ہے۔ اخلاق کا دیوالیہ نکال رہے ہیں، اخلاق کا دیوالیہ نکل رہا ہے، برائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور سچائی جو ہے وہ بچوں گھٹ رہی ہے۔ مشینوں نے انسان کی جگہ لے لی ہے۔ اب جو کام انسان کرتا تھا وہ مشینوں نے لے لیا ہے۔ کہ سائنس کے ہمیں فائدے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اکثر لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، کہ جو کام انسان کرتا تھا وہ کام اب ان کی جگہ مشینوں نے لے لیا ہے، تو اکثر لوگ کیا ہو گئے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ان باتوں کے باوجود سائنس کے فیض سے انکار کرنا ناشکریہ ہے، لیکن اگر ہم ان باتوں کو باوجود مد نظر رکھ کے سائنس کے فیض، اس کے فائدے سے ہم انکار کریں تو وہ ناشکریہ ہے۔ سائنس ہمیں اس وقت تک فائدہ دے سکے گی جب ہم سائنس کے وسائل سے مادی ترقی کی منزلیں نہیں سمجھیں گے، بلکہ انسان کے اصل اور بڑا مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ یعنی کہ سائنس اس وقت تک ہمیں فائدہ دے گی جب تک ہم اس کی ترقی منزلیں نہیں سمجھیں گے، بلکہ انسانیت کے اصل اور بڑے مقصد حاصل کرنے کا ذرائع بنیں گے۔ تو بچوں، میں ایک بار اس کو آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے، یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ بھی ہے، کہ سائنس اور انسان، کہ سائنس نے انسان کو کیا دیا ہے اور انسان سے کیا کیا لیا ہے۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔